بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہر نفسیات کے مطابق جب آپ کسی بات پر قائم کرنا چاہتے ہو تو مسلسل ایک جگہ پر کھڑے رہے، اس سے بات کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کی توجہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں توجہ دینا چھوڑ دیں۔ وہم عادی مرض ہے، سکون عادی دوا ہے، اور صبر شفا کی پہلی سیڑھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص سے مشہور فلسفی سے ملاقات کی۔ فلسفی نے اسے اپنے دسترخوان پر بلایا، کھانے میں شوربہ پیش کیا گیا۔ جیسے ہی وہ شخص شوربہ پینے لگا، اس نے پیالے میں سام جیسی شے دیکھی، مگر شرمندگی یا لحاظ میں کچھ کہا بغیر وہ شوربہ پی گئے۔ گھر جا کر وہ مسلسل پریشان رہا کہ آخر اس نے کیا چیز پی لی۔ اس کا ذہن عجیب خیالات میں الجھا رہا۔ رات کو اس کی پیٹ میں تیز درد شروع ہو گیا، نیند غائب ہوگی اور خوف غالب آ گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ شخص بدحواس ہو کر دوبارہ فلسفی کے پاس پہنچ۔ جب فلسفی نے سنا تو مسکرایا اور اس نے وہی پیالی دوبارہ لا کر دیا۔ پھر اس نے چھت کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک شام کی تصویر تھی۔ روشنی کی زاویے سے وہی آگ شوربہ میں پڑا تھا جو کل شام لگا تھا۔ اصل حقیقت سامنے آتے ہی نہ صرف اس کا خوف جاتا رہا بلکہ پیٹ کا درد بھی فوراً ختم ہوگی۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ بعض اوقات بیماری ہمارے جسم میں نہیں، ہمارے ذہن میں بسی ہوتی۔ وہم ایک ایسی حقیقت ہے جو خیالی بات کو حقیقت میں بدل سکتی، اور اگر ہم اپنے دل دماغ کو اطمینان دیں، صبر اختیار کریں، تو اکثر بیماریوں کے علاج دوا کے بغیر بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابو علی سینا نے سچ ہی کہا تھا، وہم آدھا مرض ہے، سکون آدھی دوا ہے، اور صبر شفا کی پہلی سیڑھی۔ لہسن بلغم کو چند دنوں میں خارج کر کے سینہ صاف کر دیتا ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے اور بھوک لگاتا ہے۔ تخم ملنگا جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے، گرمی کی موسم میں جسم کے درجہ حرارت کو کم کرتا ہے، معدے کی تیزابیت، قبض اور گیس سے نجات دیتا ہے، پیٹ بھرنے کا احساس دیتا ہے جس سے زیادہ کھانے سے بچاؤ ہوتا ہے، جلد اور جسمانی اندرونی صاف کرتا ہے، خون کتیرہ جسم کو اندر سے ٹھنڈک پہنچاتا ہے، جسمانی طاقت بحال کرتا ہے، خاص طور پر گرمیوں میں میٹابولزم کو بہتر کر کے وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ایک گلاس دودھ، پانی یا جوس ڈال لیں، اس میں پھولا ہوا تخم ملنگا اور گند کتیرہ شامل کر، شہد، گلاب کا عرق اور برف ڈال کر اچھی طرح مکس کر اور فوراً استعمال کر۔ تربوزے کی چھلکوں کو وہ فائد جو آپ کو شاید پتہ نہیں۔ ہم نے اکثر لوگ تربوزے کھاتے وقت اس کا سرخ حصہ استعمال کرتے ہیں اور چھلکوں کو پھینک دیتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تربوز کی ہی سبز چھلک بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ یہ چھلکا غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے جو قدرتی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ مدافعت نظام کو مضبوط کریں۔ ان چھلکوں میں مختلف وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو جسم کی قدرتی دفاع نظام کو مضبوط کرتی۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے آپ بیماریوں سے بچنے کی طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ سوجن میں کمی، تربوز کی چھلکوں میں موجودہ زنک اور میگنیشیم جسم کی اندرونی ورم کو کم کرنے میں مدد دیتی۔ اس میں موجود غذائی اجزاء جسمانی افعال کو متوازن رکھنے کے لیے ضروری مزل کی طاقت بڑھائیں۔ تربوز کی چھلکا خون کی شریانوں کو پھیلانا اور آکسیجن کی روانی بہتر بنانے میں مدد کرتی۔ اس سے جسم کی دوران خون کی کارکردگی بہتر ہوتی اور پٹے مضبوط ہوتے۔ فائبر کا بہترین ذریعہ، تربوز کی چھلکا فائبر سے بھرپور ہوتے جو نظام ہضم کو بہتر بناتے۔ فائبر قبض سے بچاتا ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو بھی متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے ساتھ وزن کم کرنے میں بھی مددگار ہے۔ بالوں کو سفید ہونے سے بچانے کے تازہ آملہ ٹکڑوں کاٹ کر سائے میں خشک کر اور پھر انہیں ناریل کی تیل میں اتنا پکا کہ تیل کی شکل جلی ہوئی برد جیسا ہو جائے۔ یہ سیاہ مائل تیلوں کو بالوں میں لگانے سے بچانے کی عمدہ دوا ہے۔ تازہ یا خشک آملے کے ٹکڑے رات کو پانی میں بھگو دیں، اگلے دن اس پانی سے سر کی دھوئیں۔ یہ ان کی نشو و نما کے لیے اچھی غذا ہے۔ یاد رہے کہ صرف اس پانی سے بال دھو، کسی قسم کی شیمپو استعمال نہ کر۔ آملے کا سپوف پانی میں ملا کر گاڑھا سا لیپ بنا لے اور پھر اسے بالوں میں جڑوں میں لگا کر کچھ دیر بعد سر دھو۔
سفوف اور پانی کا مرکب اتنا گاڑھا ہونا چاہیے کہ تمام جڑوں میں لیپ ہو سکے۔ آملہ انسان کی جسمانی قوت مدافعت بڑھاتا ہے اور اسے بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے، دل کو قوت دیتا ہے اور بالوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر آملہ کو دودھ میں بھگو دیا تو ایسے آملے کو شیر آملہ کہتا ہے۔ یہ کھانے میں سب سے عمدہ ہوتا ہے، قوت حافظی کے لیے بھی مفید ہے۔ اینٹی بائیوٹک ادویات کی نزول اثرات کو روکنے کے لیے آملے کا استعمال بہترین ہے۔ آملے کا مربع بھی استعمال ہوتا ہے، شوگر والے حضرات مربع دھو کر استعمال کریں۔ آملہ کولیسٹرول جو کہ خون میں چربی کی قسم ہوتی کی بڑھتی ہوئی مقدار کو روکتا ہے، لوگ اس لیے آملہ کا سفوف بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ آملہ قدرتی کے طور پر سے انسان کے لیے قیمتی تحفے میں ایک ہیں۔ اس سے صحت اور طول عمر کے لیے پیش نعمت قرار دیا جاتا ہے۔ آملہ پٹوں کو طاقت دیتا ہے، بواسیر کے علاج میں مفید ہے۔ بچوں کو سوتے وقت پیشاب کی عادت ہوت، آملہ ہم وزن سیاہ زیرے کے ساتھ پیس کر اور اسے شہد ملا کر چٹائے تو مفید۔ آملے کا تیل سخت خشک ہوتا ہے جو بالوں کو قوت دیتا ہے، سیاہ قائم رکھتی ہے، بال بڑھاتا ہے اور گرنے سے روکتا ہے۔ یہ جلدی امراض مٹاتا ہے۔ آملہ خون کی خرابی باعث ہونے والے سر کی درد کو بھی دور کرتا ہے۔ جوڑوں کی درد اور ہڈیوں مہروں کی خرابی دور کرنے کے لیے ہلدی جادوئی اثر رکھتی ہے۔ کیمیائی تجربات کے مطابق ہلدی میں پوٹاشیم، کیلشیم، فولاد اور سوڈیم کے علاوہ وٹامن اے، بی اور سی بڑی مقدار میں موجود ہوتی۔ اس میں شامل پوٹاشیم دل اور بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اس میں شامل آئرن خون کی سرخ خلیوں کو بڑھاتا ہے، خون کی کمی دور کرتا ہے۔ یہ خون کو صاف بھی کرتی ہے۔ ہلدی معدہ پرانے مرض جن کی معدہ انتوں میں انتہائی السر ہو، بہت ہی زیادہ چائے پینے والے اور باہر کی کھانے کا معدہ برباد کرنے والوں کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ گردوں کو ٹھیک سے کام نہ کرنے سے جسم سے فاسد موادوں کا صحیح اخراج نہیں کرتا، اور ایسے ہونے سے خون میں موجودہ سرخ ذرات کی کمی کا سبب بنتی ہے۔ جب خون میں سرخ ذرات کم ہو تو جسم کو مکمل آکسیجن اور منرل نہیں مل پاتے۔ منرل کمی کا اثر سب سے زیادہ انسان جلد پر ہوتا ہے، یہ خشک ہونے لگتی۔ اس کے ساتھ ساتھ منرل کی کمی گردوں میں پتھری کا سبب بھی بن سکتی۔ اگر آپ کو خشک جلد اور خارش کا سامنا ہے تو فوراً منرل لے، اور اس سے بھی ضرورت کی بات کوئی بھی دوا لینے سے پہلے اپنے مولد سے رابطہ کریں، کیونکہ کوئی بھی دوا آپ کی گردوں کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچا سکتی۔ گردوں کی خراب ہونے سے کمر درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ درد اندرونی اور توڑی ادائے جناب پسلیوں کے بالکل نیچے ہو سکتی۔ کبھی کبھار درد آگے کی طرف پیٹ اور کھون بھی محسوس ہوتی۔ گردوں کی وجہ سے ہونے والی کمر درد میں ساتھ ساتھ بخار ہونا، الٹی آنا اور بلڈ پریشر آنا، پیشاب کا آنا بھی ہو سکتا ہے۔